محترم، بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ سارے انبیاء سے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اپنے حبیب سے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری رسالت بیکار۔ اور ہے نا عزیزان محترم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اقرار کیا کہ پروردگار ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ سارے انبیاء نے اقرار کیا، اور سورہ آل عمران میں موجود ہے اقرار نصرت سرکار ختمی مرتبت سارے انبیاء نے کیا۔ لیکن ہمیں پوچھنا یہ ہے عالم اسلام کے مفسرین قرآن سے، قاریان قرآن سے، حافظان قرآن سے، کہ یہ اقرار تو سارے انبیاء نے کیا کہ پروردگار ہم تیرے نبی کی مدد کریں گے، لیکن ہمیں بتاؤ کہ کہاں کی انبیاء نے مدد؟ پوری تاریخ اسلام کی ضمانت لے کر، کیا آدم آئے تھے شیب ابی طالب میں؟ کیا نوح آئے تھے شب ہجرت کے بستر پر سونے کے لیے؟ یا علی یا علی، کیا ابراہیم آئے تھے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے؟ کیا موسیٰ آئے تھے خیبر کا دار اکھاڑنے کے لیے؟ عزیزان محترم، اور یہاں یہ بھی دیکھتے چلیے کہ رسول خدا کو مدد کی ضرورت کب سے ہوئی۔ دیکھیے، جب سرکار ختمی مرتبت عرش پر تھے تو وہاں تو رسول خدا کے پاس نہ کوئی کافر موجود تھا، نہ کوئی مشرک موجود تھا، نہ کوئی منافق موجود تھا، وہاں نہ بائیکاٹ تھا، نہ تبلیغ رسالت تھی، نہ بدر تھی، نہ احد تھی، نہ خندق تھی، نہ خیبر تھی، نہ فتح مکہ تھی۔ اور ہے نا عزیزان محترم، وہاں نہ مرحب تھا، نہ خیبر تھی، تو وہاں تو کسی نبی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مدد کی ضرورت کب سے ہوئی؟ جب تبلیغ رسالت کا مرحلہ آیا، جب کل کفر مقابلے میں آیا، جب اعلان رسالت کا مرحلہ آیا، جب تبلیغ رسالت کا مرحلہ آیا، کیا اس وقت آدم آئے تھے؟ غور کرنا ہے عزیزان محترم، کیا اس وقت نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے؟ اور اگر نہیں آئے تو میثاق کی خلاف ورزی کی۔ خدا کے لیے اب ذرا سا بیدار ہو کر غور کرنا ہے۔ اگر نہیں آئے تو قرآن کہہ رہا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے گروہ انبیاء، اگر اس میثاق کی خلاف ورزی کی تو تمہاری نبوتیں گئیں۔ عزیزان محترم، ہر نبی پر ہمارا ایمان، ہر نبی واجب الاحترام، ہر نبی علیہ السلام، لیکن مدد کسی نے نہیں کی۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، ہر نبی پر ہمارا ایمان، ہر نبی علیہ السلام، ہر نبی واجب الاحترام، لیکن مدد کسی نبی نے نہیں کی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے مدد نہ کی تو نبوتیں گئیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہر نبی علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
غور کرنا ہے آپ نے، قرآن کہہ رہا ہے مدد نہ کی تو فاسق ہو جاؤ گے، اور مدد کسی نبی نے نہیں کی، نہ بدر میں کوئی نبی آیا، نہ احد میں کوئی نبی آیا، نہ خندق میں کوئی نبی آیا، نہ خیبر میں کوئی نبی آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے مدد نہ کی تو نبوتیں گئیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہر نبی علیہ السلام، خدا کی قسم اب غور کرنا ہے آپ نے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں اے آمنہ کے لال، اے شجرہ طیبہ کے ثمر، اے دعائے ابراہیم، اے علم اول، اے حسن اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے نور اول، اے گنتی کے پہلے عدد، اے بشیر و نذیر، اے سراج منیر، میں صدقے تیرے لبوں کی جنبش کے کہ تیرے لبوں کی ایک جنبش نے 1.25 لاکھ انبیاء کو فاسق ہونے سے بچا لیا۔ خدا کی قسم عالم اسلام کے مفسرین سے، قاریان قرآن سے اس آیت کی تشریح کرنا مشکل ہو جاتا، آیت بے معنی ہو جاتی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اگر آمنہ کا لال یہ کہہ کر 1.25 لاکھ انبیاء کا تحفظ نہ کرتا، من ارادہ ان ينظروا الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی غلتہ وإلى یعقوب فی حزنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظروا الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ فرمایا جس نے آدم کا علم، نوح کا علم، یعقوب کا حزن، ابراہیم کی خلت، یوسف کا جمال، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، یعنی 1,24,000 انبیاء کی صفات کو یکجا دیکھنا ہو، وہ تنہا علی کے چہرے کی زیارت کرنا۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے جو اقرار کیا تھا نصرت سرکار ختمی مرتبت کا، اس اقرار کی پاسداری کے لیے، اس اقرار کو منزل تکمیل تک پہنچانے کے لیے محمد مصطفیٰ نے علی کو تمام انبیاء کی نبوتوں کا مرکز قرار دیا۔ اور ہے نا عزیزان محترم، تمام انبیاء کی نبوتوں کا مظہر قرار دے کر بتا دیا کہ علی نمائندہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا، علی وارث انبیاء ہے۔ تو عزیزان محترم اب ایک جملہ کہوں تو اب پتہ چلا یہ جو ہم سے سوال کرتے ہو کہ جب سب میدان چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو علی کیوں نہیں جاتے تھے، علی کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے کہ علی ہے وارث انبیاء، علی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے وارث، تو علی جتنے قدم پیچھے ہٹتے اتنی نبوتیں فاسق ہوتی۔ بہت عزیزان محترم، بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی ان علمی سماعتوں کا۔ تو اب پتہ چلا یعنی اب علی اگر میدان میں جا رہے ہیں تو علی محض ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں جا رہے، اب علی آدم کا علم لے کر جا رہے ہیں، نوح کا علم لے کر جا رہے ہیں، یعقوب کا حزن لے کر جا رہے ہیں، موسیٰ کی حیبت لے کر جا رہے ہیں، عیسیٰ کا زہد لے کر جا رہے ہیں، یا یوں کہوں کہ علی ناصر انبیاء بن کر جا رہے ہیں۔
عزیزان محترم، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے مناقب مرتضوی، علامہ محمد صالح کشفی خنفی کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں حدیث قدسی موجود ہے، یا احمدو ارسلتو علیًا مع کل نبی سرًا و معک سرًا و علانیہ۔ اے احمد، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ہر نبی کے ساتھ علی کو پوشیدہ مشکل کشا بنا کر بھیجا، اور آپ کے ساتھ پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح سے مشکل کشا بنا کر بھیجا۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو میرے مولا علی ابن ابی طالب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے فرماتے ہیں، میں تھا نوح کے ساتھ اور اس کی کشتی کو طوفان سے نجات دینے والا۔ یا علی، میں تھا ابراہیم کے ساتھ اور اس کے لیے آگ کو گلزار بنانے والا۔ میں تھا موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ پہ طور پر کلام کرنے والا۔ میں تھا یوسف کے ساتھ کنویں میں، اور یوسف کو اس کے بھائیوں کے مکر و فریب سے بچانے والا۔ میں تھا عیسیٰ کے ساتھ اور عیسیٰ کو ماں کی گود میں انجیل پڑھانے والا۔ عزیزان محترم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مولا کی مشکل کشائی کو، اپنے مولا کے اس فرمان کی وضاحت کرتا چلوں، اور یہ وضاحت میں اپنی کتابوں سے لے کر نہیں پڑھوں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ عزیزان محترم، یورپ کے ایک مصنف ہے کرنل پی سی ایملے لنڈن، اور ان کی کتاب ہے دی ونڈرفل اسٹوریز آف اسلام، اسلام کی حیران کن کہانیاں۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، یہی تو معجزہ ہے ولایت علی کا، کہ جس کے فضائل صرف اپنوں نے نہیں پڑھے، غیروں نے بھی پڑھے ہیں۔ کرنل پی سی ایملے لنڈن لکھتے ہیں کہ سن 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ہمارے برطانوی فوجیوں کو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلہ پر ایک قیمتی چاندی کی لوح ملی، تختی ملی، اور اس تختی پر کسی قدیم زبان میں طلائی کے حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا جسے پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس لوح کو ہمارے برطانوی افسر میجر اے این گرینڈل نے ماہرین آثار قدیمہ کے حوالے کیا۔ اب اپنے مولا کی مشکل کشائی کو سمجھنا ہے تو ایک ایک جملے پر غور کرتے جانا ہے آپ کو۔ کرنل پی سی ایملے لنڈن لکھتے ہیں کہ سن 1918 میں اس تختی سے متعلق تحقیق کا